السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیسن نمبر 34 کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی کیا ہوتی ہے. تھنکنگ پیٹرن کو تبدیل کیا جاتا ہے جو کہ ایک انڈیویجول کی لائف میں پرابلم کریٹ کر رہی ہوتی ہیں. ان پیٹرنس کو چینج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. Cognitive perspective on the clinical problem emphasizes the role of the thinking in the etiology and maintenance of the problem. Cognitive behavioral therapy seeks to modify or change pattern of the thinking that are believed to contribute to a patient's problem. These techniques have great deal to empirical supports. For example, cognitive behavioral treatment domain that most recent list of the example of empirically supported treatment. رول آف دا روٹرس سوشل لرننگ تھیوری. روٹرس کا کیا رول ہے؟ روٹرس سوشل لرننگ تھیوری میں کیا اس کے مطابق انڈیویجول اسی طرح سے بیہیو کرتا ہے جیسے اس نے سوچا ہوا ہوتا ہے. یعنی وہ انسان جیسے سوچ چکا ہوتا ہے ویسے ہی وہ بیہیو کرتا ہے. تو the presence of the such social learning theory did at least two things for development of the behavior therapy. دو چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. First, it produced a number of the clinician who were ready to accept newer behavioral techniques and were equipped with the theoretical point of view that could facilitate the modification of those techniques along more cognitive lines. Second, theory being both cognitive and motivational was capable of blending the older psychodynamically derived therapeutic procedure with the newer behavioral and cognitive approaches. اس میں کنسٹرکٹیو بیہیویئر سکھائے جاتے ہیں اور ایموشن پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. Problem solving framework is useful in which the view most patients' difficulties. It is often necessary to change the unrealistic expectancies, and in this therapy the patient must learn to concern with the feeling, expectation, motives and need of the others. New experiences are different ones in real life, and in general therapy is kind of the social interaction. ٹریٹمنٹ اس میں کیا دیے جاتے ہیں جی؟ ماڈلنگ کی جاتی ہے جو کہ البرٹ بنڈورا نے دی تھی یہ ٹیکنیک. اس میں ماڈلنگ میں یہ بچوں کے ساتھ یوز کی جاتی ہے. لائک امیڈیشن ماڈلنگ اور آبزرویشن آر مچ مور ایفیشینٹ ٹیکنیک فار دا لرننگ دین از امپلائی ریلائنس آن دا پنشمنٹ فار انکوریکٹ رسپانس اینڈ ریوارڈ فار دا کریکٹ ونس. ہماری پرائمری لرننگز جو ہیں وہ اس میں دیکھی جاتی ہیں. فوبیاز وغیرہ جو ہوتے ہیں اسپیشلی اسنیک فوبیاز ہیو بین پرنسپل مینس بوتھ ڈیمونسٹریٹنگ آف دا انویسٹیگیٹنگ ماڈلنگ ٹیکنیک ان پارٹیسپینٹ modeling. For example, the patient observed the therapist or model holding a snake, allowing the snake to crawl over the body and so on. یعنی اگر کوئی انسان جو ہے وہ اسنیک سے ڈرتا ہے تو کس طرح سے اس کو فیئر کو کم کیا جاتا ہے، سسٹمیٹیکلی اس کو کم کیسے کیا جاتا ہے. یہ زیادہ تر فیئر میں یوز کیا جاتا ہے. اس میں جو ہے وہ ڈیسینسٹائزیشن کی جاتی ہے. سب سے پہلے جو ہے پیشنٹ کو جو ہے وہ اٹینڈ کرتا ہے، وہ ماڈل کو اٹینڈ کرتا ہے. انسینٹیو میں ہیلپ فل دا فیسیلیٹیٹ اٹینشن، وہ اٹینشن دیتا ہے، اس کو اٹینڈ کرتا ہے. دین پیشنٹ ریٹین دا انفارمیشن پرووائڈ بائی دا ماڈل، پھر وہ انفارمیشن کو ریٹین رکھتا ہے. اٹ میں ہیلپ فل ٹو یوز امیجری ٹیکنیک اور وربل کوڈنگ اسٹریٹجیز ٹو ہیلپ پیشنٹس آرگنائز اینڈ ریٹین دا انفارمیشن پرووائڈیڈ. Then patient must perform the model behavior. Then after this, finally the patient must motivate to use the behavior that is a model. یعنی یہ سسٹمیٹیکلی پہلے اس کو ماڈل دکھایا جاتا ہے، دین اس کو وہ کہا جاتا ہے کہ اس انفارمیشن کو وہ ریٹین رکھے، دین اس کو وہ ماڈل بیہیویئر پرفارم کروایا جاتا ہے، اینڈ لاسٹ میں اس کو ماڈل بیہیویئر کو جو ہے موٹیویٹ کروایا جاتا ہے کہ وہ اس طرح سے ماڈل بیہیویئر کو جو ہے وہ کس طرح سے اس نے اس کو لیا اور کیسے اس نے اس کو یوز کیا. اس کے بعد ریشنل ری اسٹرکچرنگ کے مطابق انڈیویجول کی جو میل ایڈجسٹمنٹ یا جو مینٹل کنسٹرکٹ کی وجہ بنتے ہیں، جس طرح سے ان کے تھاٹس کو بنایا گیا ہوتا ہے ویسے ہی وہ بیہیو کرتے ہیں. اس کے لیے ان کے تھاٹس کو جو ہے وہ ریکنسلٹ کیا جاتا ہے یا ری اسٹرکچرڈ کیا جاتا ہے. تو ان کے کسی بھی انڈیویجول کے تھاٹس کو جو آلریڈی جو بنے ہوئے ہیں ریشنل تھاٹس ہیں ان کو ریکنسٹرکٹ کر کے ان کو پازیٹیو وے میں ڈالا جاتا ہے. یہ البرٹ ایلس نے دی تھی ریشنل ایموٹیو بیہیویئر تھراپی یا REBT تھراپی.
یعنی اگر آپ کی ایک سبجیکٹ میں اچھے مارکس آ گئے ہیں تو آپ باقی سبجیکٹ میں بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ اب میرا جو ہے پتہ نہیں باقی سبجیکٹ میں کیسے مارکس آئیں گے. یا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی سبجیکٹ میں اچھے مارکس نہیں آئے تو آپ باقی سبجیکٹ کے حوالے سے بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو اس میں انسان کے بیلیف سسٹم کو تبدیل کیا جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے اگر آپ کے اس سبجیکٹ میں غلط یا گندے مارکس آئے ہیں تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ دوسرے میں بھی گندے آئیں. تو بیلیفس کو چینج کیا جاتا ہے. سیم اسی طرح آپ کے جو ریلیشنز ہوتے ہیں آپ کی سوسائٹی میں آپ کے ماحول میں ان کو بھی اسی طرح چینج کیا جاتا ہے. اگر ایک انسان نے آپ کو نقصان دیا ہے تو بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب سارے ہی مجھے ایسے ٹریٹ کریں گے یا سارے ہی میرے طرح سے بیہیو کریں گے. تو اس کے مائنڈ مینٹل سیٹ کو یا اس کی جو ریشنل بیہیویئر ہوتے ہیں ان کو چینج کیا جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ایک دفعہ بیڈ لک ہوئی ہے یا ایک دفعہ برا ہوا ہے تو اب دوسری دفعہ بھی برا ہوگا. تو اس میں جو 3 چیزیں آتی ہیں اے بی سی آف دا REBT ایلیز یعنی اے کے ساتھ جو ہے وہ آ جاتے ہیں ایکٹیو ایونٹس آ جاتے ہیں, ایکٹیویٹنگ ایونٹس آ جاتے ہیں, اور بی میں بیلیوز آ جاتے ہیں, اور سی میں کانسیکوینسز آ جاتے ہیں. اس کو 3D ماڈل 3 ماڈل ABC ماڈل بھی کہتے ہیں. اس کو 3D نہیں سوری ABC ماڈل بھی کہتے ہیں. اس کو اسٹریس انکلکیشن ٹریننگ دی جاتی ہے. اس میں پریپیئر کیا جاتا ہے لوگوں کو کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دا ڈفرنٹ لائف اسٹریسرس. پہلے اسٹریس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے, پھر ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے. اس کے 3 فیزز ہوتے ہیں. لائک پہلی کنسیپچلائزیشن فیز ہوتا ہے اسٹریس انکلکیشن ٹریننگ میں. سب سے پہلے جو ہے پہلے فیز میں سکھایا جاتا ہے کہ وہ اسٹریس کو ٹریٹ کیسے کریں گے, اس کو کوپ کیسے کریں گے. سیکنڈ جو فیز ہوتا ہے اس میں اسکل ایکوزیشن اینڈ ریہرسل فیز ہوتا ہے. یعنی سیلف ٹاک کے تھرو جو ہے وہ موڈیفائی کرتے ہیں تھاٹس کو. سیشن کے دوران یا فیملی میں کس طرح سے بیہیو کرنا ہے یہ پریکٹس کروائی جاتی ہے. اور جو تھرڈ ہے اپلیکیشن فیز ہے, مختلف سچویشن میں ڈالا جاتا ہے کلائنٹس کو کہ اس نے پھر اپنی وہ اسکل جو اس نے پہلے سیکھی ہوتی ہیں ان کے تھرو کس طرح سے وہ ان سچویشن کو ڈیل کرے گا. یہ اپلیکیشن فیز ہے. نیکسٹ ہے بیکس کوگنیٹو تھراپی. یہ ایرن بیک نے دی تھی 1991 میں. اس کے اکارڈنگ اگر انسان ڈپریسڈ ہے تو اس کے پیچھے کچھ ایسے فیکٹرز بھی ہوتے ہیں جن کا تعلق انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے, تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا. This model of the intervention entail the use of the both cognitive and behavioral techniques to modify the dysfunctional thinking patterns that characterize the problem or disorder in the questions. For example, depressed individuals are believed the harbor negative pessimistic belief about themselves, their world, and their future. Depressed 45-year-old man might be prone to highly self-critical to view the world is generally unsportive and unfair and do not hold much hope that things will improve in future. کوگنیٹیو تھراپی یا CT جو ہوتی ہے اس میں ٹیکنیکس جو یوز کی جاتی ہیں اس کے ڈپریشن کو جو ہے ٹریٹ کرنے کے لیے. اس میں سب سے پہلا آتا ہے جی شیڈولنگ ایکٹیویٹیز ٹو کنٹریکٹ ہز ریلیٹیو ان ایکٹیویٹی اینڈ ٹینڈنسی ٹو فوکس آن دا ڈپریسو فیلنگ. یعنی ڈیلی کی کچھ پازیٹیو ایکٹیویٹیز متعارف کروائی جاتی ہیں جن سے انسان کو گزرنا ہوتا ہے. اس کے بعد سیکنڈ میں انکریزنگ دا ریٹ آف دا پلیئریبل ایکٹیویٹیز ایز ویل ایز آف دوز ان وچ سم ڈگری آف دا ماسٹری از ایکسپیرئنس. یعنی کلائنٹ کو ہیلپ کی جاتی ہے کہ کیسے اس نے ایسی ایکٹیویٹیز متعارف کرواتے ہیں جس میں پلیئریبل فیل کرے. نمبر 3 جو ہے وہ کوگنیٹیو ریہرسل ہے. یعنی ڈفرینٹ چیزوں کی ماڈلنگ یا پرفارمنس جو ہے وہ اس کو کروائی جاتی ہے. اس کے بعد اسرٹیو ٹریننگ بھی کروائی جاتی ہیں, رول پلے کروایا جاتا ہے. اینڈ ففتھ پہ آئیڈینٹیفائی دا آٹومیٹک تھاٹس دیٹ اکر بفور ڈیورنگ ڈسفورک ایپیسوڈ. فار ایگزامپل آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ رائٹ. یعنی کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو ہر وقت جو ہے نا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم منفی کمنٹس اپنے آپ کو دیتے رہتے ہیں اور پھر ہمارے ساتھ وہی منفی ٹائپ کا ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے انٹرنل میسج جو ہے یا وہ کمنٹ جو ہم اپنے آپ کو نگیٹیو کمنٹ دے رہے ہوتے ہیں اس کو جو ہے وہ چینج کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم ایسا کہتے ہیں کہ کانٹ ڈو اینی تھنگ رائٹ, میں کوئی صحیح کام نہیں کر سکتا, تو اس طرح کے غلط کمنٹس یا نیگیٹیو کمنٹس ہیں ان کو پازیٹیو میں چینج کیا جاتا ہے. نمبر 6 ہے ایگزامننگ دا ریئلٹی ٹو ایکوریسی آف دیز تھاٹس بائی ایٹ چیلنجنگ دیٹ ویلیڈیٹی. سو یو ڈونٹ تھنک دیر اینی تھنگ یو کانٹ ڈو رائٹ. یعنی کلائنٹ کو رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار کیا جاتا ہے. ایسا نہ سوچیں کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے, بلکہ سوچیں کہ آئی کین ڈو.
teaching the patient to re-attribute the blame for negative consequences to appropriate source. Depressed patients have tendency to blame themselves for negative outcomes and even when they are not blamed. Number 8 पे है helping the patient search for the alternative solution to his problems instead of the resigning himself to their insolubility. यानी क्लाइंट को इंटरेक्टिव या अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी सिखाए जाते हैं कि अगर ऐसे नहीं है तो ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे इस तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं. एन एवोल्यूशन ऑफ द बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इसमें स्ट्रेंथ्स इसकी ये होती हैं कि ये इफेक्टिवनेस होती है. ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस ऑफ मैनी डिसऑर्डर, इसमें डिफरेंट डिसऑर्डर को ट्रीट किया जा सकता है, इसकी इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है. एफिशिएंसी, द बिहेवियर थेरेपी मूवमेंट आल्सो ब्रॉड विद द सीरीज ऑफ द टेक्निक्स दैट वर शॉर्टर एंड मोर एफिशिएंट. ये बहुत एफिशिएंट थेरेपी जो है वो या थेरेपी जो है कंसिडर की जाती है. ब्रेथ ऑफ द एप्लीकेशन, ये थेरेपी ज़्यादा लंबी नहीं होती, क्लाइंट को कभी कभी जाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि उसको डेली बेसिस पे जाना पड़े, तो ये इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है. ऑल्दो कि इसके ये फ़ायदे हैं, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड ब्रेथ ऑफ द एप्लीकेशन, स्टिल इसकी क्रिटिसिज्म भी है बहुत ज़्यादा, डिह्यूमनाइजिंग. इनके मुताबिक जो है इंसान को जो है वो रिमोट बना दिया गया है, ये एक मशीन के साथ तशबीह दी गई है. इंडिविजुअल बिहेवियर थेरेपी को रिमोट या मैकेनिकल शक्ल में देखती है, एज अ ह्यूमन नहीं देखती. तो ये इन पे सबसे बड़ा जो है वो क्रिटिसिज्म किया जाता है. दूसरा जो क्रिटिसिज्म इन पे किया जाता है वो लैक ऑफ इनर ग्रोथ. इट डज़ नॉट लीड टू द इनसाइट, ये इनसाइट को बिल्कुल भूल जाते हैं बिहेवियर थेरेपी वाले. नंबर 3 है लिटिल फोकस ऑन द मेंटल प्रोसेस. इसमें मेंटल प्रोसेस पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, जस्ट मॉडलिंग वगैरह पे देखा जाता है कि बस आपने ये देखा और कॉपी कर लिया और अडॉप्ट कर लिया. मेंटल प्रोसेस को अहमियत नहीं दी जाती. मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल, इसमें जो है वो कंट्रोल एक्सटर्नल देखा जाता है कि आपका जो है एक्सटर्नल कंट्रोल है, आप किसी इन्वायरमेंट से इम्प्रेस हो रहे हैं, उसके साथ आपकी मैनिपुलेशन हो रही है आपकी बिहेवियर की, तो बिल्कुल एक मशीन की तरह, ये रिमोट की तरह हैं आप, कि आपको रिमोट के साथ चैनल को चेंज किया जा रहा है, आपके बिहेवियर को रिमोट की तरह चेंज किया जा रहा है. जनरलाइजेशन नंबर 5 में आ जाती है कि बिहेवियर थेरेपी में जनरलाइजेशन इस हद तक नहीं होती जिस हद तक होनी चाहिए. सिचुएशन सिखाई जाती हैं लेकिन इसका ताल्लुक बाहर की ज़िंदगी से नहीं होता, वो इंटरनल चेंजेस आ रहे होते हैं. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके.